بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ماڈرن لائف سٹائل کی سب سے کامن ڈیزیز انسولین ریزسٹنس، جو کہ کافی ڈیزیز کی وجہ ہے، کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے سب سے پہلا سٹیپ ڈسکس کیا کہ نو شوگر، دوسرا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، تیسرا ایکسرسائز، اور لاسٹلی اب ہے سٹریس۔ تو سٹریس اصل میں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت ضروری رسپانس ہے باڈی کا، جیسے فیئر، فائٹ اور فلائٹ رسپانس بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں ایڈرینلین ریلیز ہوتی ہے اور ایڈرینلین پھر کارٹیسول کو ریلیز کرتی ہے۔ یہ باڈی میں دو گلینڈ ہیں، ایڈرینل گلینڈ، وہ دونوں گلینڈ دونوں کڈنی کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ سٹریس کے دوران ایڈرینلین اور کارٹیسول وغیرہ ریلیز کرتے ہیں۔ اس میں دو سسٹم ہوتے ہیں، پیراسمپتھیٹک سسٹم، اس کو فائٹ اور فلائٹ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ یہ باڈی کو انٹینس ایمرجنسی میں وہ اس کے لیے پریپیئر کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے بالکل پیراسمپتھیٹک سسٹم، جو کہ ریسٹ اور ڈائجیشن میں ہوتا ہے۔ دونوں کاؤنٹر ہوتے ہیں، اگینسٹ چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے شیر ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو ہرن از آن اسٹریس، اس کا سمپتھیٹک سسٹم سارا اسٹیمولیٹ ہو جائے گا۔ سیم ود مین، جیسے ہم اس کو بیان کرتے ہیں ڈاکٹر ایرک کہ جیسے ہم غار میں رہتے تھے، فرض کریں شیر آ گیا تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، فائٹ اور فلائٹ۔ یا تو آپ اس سے لڑیں گے یا پھر آپ بھاگیں گے۔ دونوں کے لیے آپ کے باڈی کو انرجی چاہیے، طاقت چاہیے، ہارٹ ریٹ زیادہ ہو، بلڈ پریشر زیادہ ہو، مسل میں زیادہ بلڈ فلو آئے تاکہ زیادہ نیوٹریشن آئے، آپ کا سانس بڑھ جائے تاکہ آکسیجن زیادہ آئے، اور اس کے لیے یہ رسپانس ہوتا تھا۔ لیکن اب ماڈرن لائف میں کیا ہے کہ دی ٹائیگر نیور لیو۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں آ گیا سٹریس، جیسے آپ ٹی وی دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں، لیپ ٹاپ ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد بریکنگ نیوز آ رہی ہے، ایوری آور نیوز آ رہی ہے۔ یہ ماڈرن سٹریس ہے، جو کہ شیر آپ کے ڈرائنگ روم میں داخل نکل نہیں رہا، تو یہ ایکیوٹ سے کرونک سٹریس میں داخل ہو چکے ہیں ہم سب لوگ۔ آپ جاب ہے تب بھی سٹریس ہے، جاب نہیں ہے پھر بھی سٹریس ہے، شادی ہے تو سٹریس ہے، نہیں ہے تو پھر بھی سٹریس ہے، بچے ہو گئے ہیں پھر سٹریس ہے، ان کا اسکول کا لینے کا، بہت زیادہ سٹریس فل لائف زیادہ ہو۔ اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم اس کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ مثلا سٹریس میں ایڈرینلین ریلیز ہوگی زیادہ، وہ ہارٹ ریٹ بڑھائے گی، ہارٹ ریٹ بلڈ پریشر بڑھے گا، کارٹیسول بڑھے گا، وہ بلڈ شوگر کو بڑھائے گا۔ ایل ڈی ایل یہ ریپیئر کے لیے، کوئی پتہ نہیں اس میں فائٹ اور فائٹ میں آپ کو چوٹ لگ گیا ریپیئر کے لیے، اور بریدنگ آپ کی بڑھ جائے گی ساری، اور اس سارے رسپانس کے لیے باڈی تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب کارٹیسول زیادہ آئے گا تو یہ شوگر، اور یہ شوگر مسل پروٹین سے بڑھاتا ہے، سب سے زیادہ یہ مسل پروٹین کو ویسٹ کرتا ہے اور بیلی فیٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں۔ یہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، میں بالکل شارٹ کٹ کر کے آپ کو آسان لینگویج میں بتا رہا ہوں۔ سب سے کامن دنیا میں جو ڈرگ سیل ہو رہی ہیں وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ یہ 70% آف دا ٹوٹل بجٹ کا سیل ہو رہی ہے، اتنی کامن ہے یہ۔ ٹریٹمنٹ میں اس کا سمپل ہے کہ ہر ماڈرن لائف کی جو چیزیں ہیں، کہ آپ اگر یہ کچھ دن کے لیے آپ یہ ٹی وی، موبائل، سب چیزیں آف کر کے دیکھیں تو آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو جو ماڈرن لائف سٹائل جیسے ماڈرن ڈائٹ ہے، یہ سارے اس کو ایگریویٹ کرتی ہیں، اس کے اپوزٹ کریں۔ آپ سادہ اپنے باپ دادا کی لائف سٹائل پہ چلے جائیں، آپ گاؤں میں رہیں، سادہ خوراک کھائیں، اور موو ود دا سن۔ سورج صبح نکلے تو اٹھیں، کام پہ جائیں، سورج غروب ہو تو گھر آ جائیں، کھائیں اور سو جائیں۔ یہاں الٹا چل رہا ہے، ہم مون کے ساتھ موو کر رہے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، رات لیٹ نائٹ تک سارے فنکشن، آنا جانا، یہ سٹریس پیدا کر رہا ہے۔ یہ نیچر کے اگینسٹ ہے، یہ آپ کی عادت ہے، یہ چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نیچر کو نہیں چھوڑ سکتے، اسے نیچر آپ نہیں بدل سکتے۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر ڈیزیز ہوں گی، آپ بیمار ہوں گے، پرابلم آئیں گی۔ تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ ہے۔ اس سے ایکسرسائز ہے، اس سے گروتھ ہارمون بڑھتا ہے، آپ لانگ واک پہ جائیں، وہ سٹریس کم کرے گی۔ یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن بڑی سمپل سی چیز ہے، آپ کہیں باہر نکل جائیں، پارک میں بیٹھ جائیں، زیادہ تر پانی کے کنارے ہو، نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، وہاں بیٹھ جائیں، جسٹ اپنے سانسوں کو گنیں، لمبے لمبے سانس لیں، ان کو گنیں، اس سے آپ کا میڈیٹیشن ہے۔ یہ 5 منٹ 10 منٹ ایسا بڑھاتے جائیں۔ گڈ سلیپ ہے، اس سے بہت لو ہوتا ہے۔ لو شوگر ڈائٹ، شوگر بہت زیادہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے سٹریس کو۔ اور جیسے دوسرا سمپل ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ جیسے مذہب کی طرف آ جائیں، مطلب قرآن کو پڑھیں اپنی زبان اردو میں، اور غور کریں اس پہ، نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں۔ اور دوسرا جو آسان طریقہ بتایا جاتا ہے، سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور بڑے بزرگوں مور دین 5 ان کے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ، ان کو ساتھ ٹائم پاس کریں، کھیلیں، باتیں کریں۔ ایونٹس کو جیسے شادی بیاہ، ان کو انجوائے کریں، ریلیکس ہو جائیں، چیریٹی ورک کریں، ہر دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہیں آپ۔
اور ہول فوڈ نیچرل ڈائٹ جیسے ویجیٹیبل زیادہ تر ہو گئے, پروسیس فوڈ نہ کھائیں جو فیکٹری میں چیز آتی ہے. لانگ واک پہ نکل جائیں چھٹی کے دن دوستوں کے ساتھ, پرانے دوستوں کے ساتھ ملیں, اٹھیں بیٹھیں, گپیں لگائیں, لنگوٹی جیسے دوست ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں بیسٹ ہیں, سمپل ہیں, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے, دوائیاں نہیں چاہیے اس کے لیے. اس کے بہت لمبا ٹاپک ہے, لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ آپ 50-60 سال پرانا جو لائف سٹائل تھا اس کو اپنا لیں, سادہ زندگی کی طرف آ جائیں, تو یہ سٹریس ختم ہو جائیں گے آپ کے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ نالج نہیں دے رہا, یہ علم نہیں دے رہا, یہ انفارمیشن دے رہا ہے آپ کو. علم ہمیشہ بک سے آئے گا آپ کو. ادھر ٹائم کریں, دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, انجوائے کریں, ریلیکس ہوں. تو یہ سمپل سا ہے. ابھی انشاءاللہ یہ ٹاپک تقریباً ہم نے تھوڑا بہت کور کر لیا. ابھی نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا شوگر, اس کا پورا سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو کور کریں گے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو. اس کے ساتھ جب انٹروڈکشنس کور ہوگا تو باقی ڈیزیز بھی کور ہو جائے. اچھا جی, خدا حافظ, تھینک یو.